السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، بگردابی بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سو اما۔ یا اشرفی زمانہ زمانہ اے مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا۔ یا سید سلطان مخدوم اشرف جہانگیر، دست منے زاروں نا تواگیر نا تواگیر۔ حضرات محترم، میں نے ابھی 70 پاری کی آیت پڑھی، اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے ممکن ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کے درود پاک پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے 70 پاری کی آیت پڑھی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے تمہیں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ تمہاری چمک، تمہاری جھلک، سیما تو سمت کہ سکہ روا ثواب و چلے، کہ باغ و پھلے، کہ دن ہو ولے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ اگر میدان محشر میں بھی زبان کھلی تو آپ کی تعریف نہ کھلے گی انشاءاللہ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، تعجب تو دیکھو کہ فردوس اعلیٰ، حضرات محترم توجہ چاہوں گا، تعجب تو دیکھو کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ تعجب تو دیکھو فردوس اعلیٰ کہ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ حضرات محترم ہم گھر میں رہتے ہیں، اس لیے ہمیں گھر میں رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہم پلاٹ اس لیے خریدتے ہیں کہ ہماری نسلیں رہیں گی، ہماری اولادیں رہیں گی۔ اے مولا لیکن تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے، نہ تجھے کسی گھر کی ضرورت ہے، نہ تجھے بیوی کی ضرورت ہے، نہ بچوں کی ضرورت ہے۔ اے مولا جب تجھے رہنے کی ضرورت نہیں تو تو نے اتنی بڑی جنت کو بنایا کس لیے؟ تو آواز آتی ہے کہ جنت بنانا ہمارا کام ہے اور جنت کو بسانا یہ مصطفیٰ کا کام ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اور علامہ اقبال آگے فرماتے ہیں، تماشا تو دیکھو، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجائے محمد۔ اے میرے آقا اتنی بڑی جہنم کو میرے مصطفیٰ کیسے بجائیں گے؟ یہ سوال میرے ذہن میں گونجا، اور گونجنے کے بعد میں نے بلاڑی سے لے کر علی گڑھ کا سفر کیا، لیکن میرے سوال کا جواب نہ ملا کہ اتنی بڑی جہنم ہے، میرے مصطفیٰ اس کو کیسے بجائیں گے؟ پھر میں مراد آباد پہنچا، مراد آباد سے میں لکھنؤ پہنچا، لکھنؤ کے لیے میں نے پہنچا، اپنا سوال لے کر لکھنؤ پہنچا، لیکن میرے سوال کا جواب نہ ملا۔ میں نے پورے ہندوستان کا چکر لگا لیا لیکن میرے سوال کا جواب نہ ملا، لیکن میرا ذہن مورا، میرا ایمان بولا، اے عمران اشرفی ٹینشن کیوں لیتا ہے، شہر بریلی چلا جا، تیرے سوال کا جواب بھی مل جائے گا، تیرے سوال کا سمادھان ہو جائے گا۔ میں بریلی شریف پہنچا اور پہنچنے کے بعد میں ایک اعلیٰ حضرت کے قبر انور کو چوم کر بولا، اے میرے آقا احمد رضا تو
ہی بتا اتنی بڑی جہنم کو میرے مصطفیٰ کیسے بجھائیں گے؟ تو قبر انور سے آواز آتی ہے، اے عمران اشرفی سنو، اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں زندگی دی ہے۔ یقین جانو مسلمانوں، کون سا نبی ہمارے لیے آیا؟ ابو بکر صدیق کی صداقت چمکی تو نبی کے صدقے میں چمک رہی ہے، اب فاروق اعظم کی عدالت چمکی تو نبی کے صدقے میں چمک رہی ہے، عثمان غنی کی سخاوت چمکی تو نبی کے صدقے میں چمک رہی ہے، مولا علی کی شجاعت چمک رہی ہے تو نبی کے صدقے میں چمک رہی ہے، غوث اعظم کا جو گنبد چمک رہا ہے تو نبی کے صدقے میں چمک رہا ہے، خواجہ پاک کا جو گنبد چمک رہا ہے تو نبی کے صدقے میں چمک رہا ہے، وارث پاک کا جو گنبد چمک رہا ہے نبی کے صدقے میں چمک رہا ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا جو گنبد چمک رہا ہے وہ نبی کے صدقے میں چمک رہا ہے، مخدوم اشرف کا جو گنبد چمک رہا ہے نبی کے صدقے میں چمک رہا ہے، ہماری سیفنی کے راجہ مہاراجہ حضور بھورے شاہ بابا کا جو گنبد چمک رہا ہے تو نبی کے صدقے میں چمک رہا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اپنے نبی سے سچی محبت کرو پیارے، توجہ کرو، ایسے ایسے عاشق گزر چکے ہیں جنہوں نے نبی کی محبت میں، حضرت زنیرہ کو نام سنا ہوگا، حضرت زنیرہ نے نبی کی محبت میں اپنی آنکھوں کو قربان کر دیا۔ حضرت بلال نے نہ یہ دیکھا کہ میرے جسم پر کتنی تکلیف ہے، کتنے ظلم ہو رہے ہیں، آؤ میں نبی کے عاشق کی کہانی سناتا ہوں۔ اللہ اکبر، مکہ کا شہر ہے، مکہ کی زمین ہے، میرے نبی جا رہے ہیں، ایک گلی سے گزر ہوا، آہ کی سنائی آئی، آہ کی سنائی آنے کے بعد اب چلتے چلتے تھوڑی دور رک جاتے ہیں، وہ آہ کی سنائی کہاں سے آ رہی ہے؟ میرے مصطفیٰ وہاں پر رک گئے اور رکنے کے بعد کیا دیکھا کہ ایک دروازے میں سے آہ کی آواز آ رہی ہے۔ میرے نبی نے دروازے پر دستک دی اور دستک دینے کے بعد اندر سے آواز آئی، آنے والے دروازہ کھلا ہوا ہے، اندر تشریف لے آ۔ اور میرے نبی جیسے ہی اندر تشریف لے جاتے ہیں، دیکھتے کیا ہیں؟ ایک چکی رکھی ہوئی ہے، ایک کالا غلام ہے جس کی موٹے موٹے ہونٹ ہیں، کالا چہرہ ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے اجنبی، اے شخص تو کیسے بیٹھا ہے؟ تجھے کیا معاملہ ہے؟ آہ کی آواز کیوں نکل رہی ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ میں امیہ کا غلام ہوں، اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا تیرا کیا نام ہے؟ کہا میرا نام بلال ہے۔ اللہ اکبر، تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو حضرت بلال نے کہا تھا مجھے جو ہے میرے سر میں درد ہو رہا ہے، یہ چکی مجھ سے نہیں چلائی جا رہی، بتا تو صحیح، اگر میں نے چکی نہیں پیسی تو امیہ مجھ کو ظلم کرے گا، امیہ مجھ کو ڈانٹے گا۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اپنی مزمل والی چادر اتاری، اور اتارنے کے بعد میرے مصطفیٰ نے اس چادر کو بچھا دیا اور حضرت بلال سے کہا اے بلال تم اس پہ آرام کرو، آج چکی تم نہیں بلکہ مصطفیٰ چلائیں گے، آج مصطفیٰ چلائے گا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے بھیجا ہے اگر تم چکی چلاؤ گے تو تمہارے ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں گے، لیکن میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل پیچھے ہٹ جا، اس لیے کہ میں خالی چکی نہیں چلاؤں گا، اس لیے میں چکی بھی چلاؤں گا، اور اس لیے چلاؤں گا کہ ادھر چکی چلے گی ادھر حضرت بلال کا دل بہلے گا، سبحان اللہ، دل بہلے گا۔ جب میرے نبی نے چکی سے چلا کے فارغ ہوئے، اس غلام نے پوچھا اے اجنبی، مکہ کے اندر کوئی اتنا ہمدرد نہیں ہے، تم کون ہو؟ اپنا نام تو بتا جا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے بلال کل آؤں گا، پھر نام بتاؤں گا۔ دوسرا دن آیا پیارے، دوسرے دن آنے کے بعد پھر حضرت بلال کا سارا کام کر دیا، پھر کہا اے آنے والے اپنا نام بتا جا۔ پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے بلال میں کل پھر آؤں گا چکی چلانے، اپنا نام کل بتاؤں گا۔ اللہ اکبر، حضرت بلال جب تیسرے دن میرے نبی پہنچے اور میرے نبی سے حضرت بلال کو اتنی محبت ہونے لگی، اتنی محبت ہونے لگی کہ میرے مصطفیٰ جب تیسرے دن پہنچے تو دامن پکڑ لیا حضرت بلال نے اور کہا اے اجنبی، اے مکہ کے اندر سے آنے والے، آج اپنا نام بتا دے۔ اللہ الصمد، میرے نبی نے ارشاد فرمایا انا محمد الرسول اللہ، مجھے اللہ کا رسول کہتے ہیں، مجھے محمد الرسول کہتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، میرے نبی کا دامن پکڑا اور دامن پکڑنے کے بعد حضرت بلال نے کہا کدھر جا رہے
रहे हो, इस गुलाम को छोड़कर हाथ बढ़ाओ और मुझे कलमा पढ़ाओ। हजरत बिलाल ने कलमा पढ़ लिया। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए बिलाल, अभी मक्का में इतने बड़े जालिम हैं, अभी अपने मुसलमान होने का दावा मत करना, अभी किसी से कहना मत ही तो मैंने नबी का कलमा पढ़ लिया है। ये बड़े जालिम बादशाह हैं, मक्का के बड़े जालिम लोग हैं, तुम पर जुल्म करेंगे। लेकिन प्यारे इश्क वो होता है जो सर चढ़ कर बोलता है। अब हजरत बिलाल कभी बकरियां चुगा रहे हैं तो जुबान पर अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह की सदाएं हैं, नबी की सदाएं हैं, अल्लाहु अकबर। उमैया को पता चला कि इसने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है। उमैया ने हजरत बिलाल को बुलाया और बिलाल को बुलाने के बाद कहा, ए बिलाल, तूने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है, नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे वरना मैं तुझे तकलीफें दूंगा। हजरत बिलाल ने कहा था, ए उमैया, कान खोल कर सुन ले, मैंने किसी दुनियादार का कलमा नहीं, मदीने के मुस्तफा का कलमा पढ़ा है। तू चाहे मुझसे कितने जुल्म कर ले, मैं नबी के नाम पर सहने के लिए तैयार हूँ, अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। अल्लाहु अकबर। गरम रेत पर हजरत बिलाल को लिटाया गया और लिटाने के बाद एक गरम पत्थर रखा गया, फिर भी जुबान पर नबी था। सुभान अल्लाह। सुन्नी मुसलमानों, जागो अपने मुकद्दर पर, हम उस नबी की उम्मत में पैदा हो गए। कसम खुदा की, हमने तो कभी दुआएं भी नहीं की थी कि ए मौला तू इस उम्मत में पैदा कर दे। हजरत बिलाल का इश्क देखो प्यारे। अब हजरत बिलाल कहते हैं, तू कितनी ही तकलीफ दे ले लेकिन नबी का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। अल्लाहु समद। अब इसके जहन में काम आया कि हजरत बिलाल के दोनों हाथ इस कमबख्त ने, इस खबीस ने एक तख्त के नीचे रख दिए, खुद ऊपर बैठ गया। इसलिए रख दिए कि जब इसको तकलीफ होगी तो ये मना कर देगा कि मैं नबी का कलमा मैं छोड़ता हूँ। लेकिन नहीं प्यारे, किसी दुनियादार का कलमा नहीं, हजरत बिलाल ने मदीने के मुस्तफा का कलमा पढ़ा था। इतनी तकलीफों से नवाजा गया। हजरत बिलाल ने कितना दुख सहा है मुस्तफा के इश्क में। लेकिन कुर्बान जाओ हजरत बिलाल पर। अब सुबह हुई है, उमैया ने देखता क्या है, हजरत बिलाल मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह। उमैया कहता है, बिलाल तुझे तकलीफ नहीं हुई? तो हजरत बिलाल फरमाते हैं, उमैया, जो सच्चा आशिक मुस्तफा का होता है उसको तकलीफ नहीं बल्कि दिल को उसको सुकून मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुर्बान जाओ हजरत बिलाल पर। इतना कहना था। अब ये कोड़े बरसाना शुरू कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक का गुजर उधर से हुआ। अब बारगाह रिसालत में पहुंचे और पहुंचने के बाद अर्ज की, या रसूल अल्लाह, बिलाल पर बड़ा जुल्म हो रहा है, या रसूल, उमैया कोड़े बरसा रहा है। मेरे नबी ने कहा, मक्का के अंदर कोई ऐसा नहीं है जो मेरे बिलाल को खरीदे। इतना सुनना था। अबू बकर सिद्दीक चले हैं किसे खरीदने? नबी के इश्क आशिक को खरीदने। किसे? हजरत बिलाल को खरीदने चले हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर सिद्दीक, कहाँ जा रहे हो? कहा, या रसूल अल्लाह, तुम्हारे गुलाम को खरीदने जा रहा हूँ। कहा, मेरा भी कुछ हिस्सा डाल लेना। इतना कहना था। अबू बकर सिद्दीक पहुंचे उमैया के पास। उमैया से कहा, ए उमैया, क्या गुलाम बेचते हो? कहा, इसको कौन लेगा, ये बड़ा कमबख्त है, इसने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है, ना काम ढंग से करता है, इसको कौन खरीदेगा? तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, इसे अबू बकर सिद्दीक खरीदेगा। बताओ कितने दीनार में बेचोगे? कहा, 100 दीनार में बेचूंगा। अबू बकर सिद्दीक कह रहे, ठीक है, ये लो 100 दीनार। उसने सोचा कि 100 दीनार में नहीं बेचूंगा बल्कि 500 दीनार में बेचूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 500 दीनार दे दिए। फिर उसकी नीयत बदल गई। उमैया कहने लगा, नहीं जी, 1000 में दूंगा। अब 1000 भी दे देते हैं। 1000 देने के बाद कहा, 1000 में भी नहीं दूंगा, अपना एक गोरा चिट्टा गुलाम देना पड़ेगा और कुछ अशरफियां देनी पड़ेंगी, कुछ सिक्के देने पड़ेंगे और बिलाल को ले जाना। कहा, ठीक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने किसकी मोहब्बत में? नबी की मोहब्बत में हजरत बिलाल को खरीदा और खरीदने के बाद एक अपना गुलाम भी, खूबसूरत गुलाम दे दिया। और हजरत बिलाल के अंदर इतनी कुव्वत नहीं थी कि चलकर जा सके नबी की बारगाह में। फिर अबू बकर सिद्दीक ने उठाया, कांधे पर उठाकर मेरे नबी के सामने ले गए और ले जाने के बाद मेरे नबी ने अपनी निगाहों, अपनी नबूवत वाली निगाहें हजरत बिलाल पर डाली और इरशाद फरमाया, ए बिलाल, कैसा महसूस कर रहे हो? तो हजरत बिलाल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब आपको देख लिया है तो सारे दुख दूर हो गए हैं। या रसूल अल्लाह। अब मेरे नबी ने कलेजे से लगा लिया और लगाने के बाद अल्लाह के नबी ने हजरत बिलाल को सीने से लगाया। हजरत बिलाल फरमाते हैं, जैसे ही मैं नबी के सीने से लगा, ऐसा लगता था जैसे मुझ पर किसी ने जुल्म ना किया हो। आला हजरत फरमाते हैं, जब आ गई है जोश रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। वल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए, रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। यकीन करो प्यारे मुसलमान।
مسلمانوں قربان جاؤ اپنے نبی کر، اپنے نبی پر قربان جاؤ، سچی محبت اپنے نبی سے کرو، اپنے بچوں کو سچی محبت سکھاؤ نبی کی۔ اللہ اکبر، ایک غلام پر ظلم ہو رہا تھا، اس نے کہا بادشاہ نے کہا اے نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، ورنہ ہم تجھ کو کاٹ کاٹ کر تھوڑا تھوڑا کاٹ کر تجھ کو ختم کر دیں گے۔ اللہ کے نبی کے عاشقی دیکھو، اللہ کے نبی کے عاشق نے کہا ٹھیک ہے میں مرنے کے لیے تیار ہوں لیکن میں نبی کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ الصمد۔ اب اس کو سزا سنائی گئی، اور سنانے کے بعد سزا جب سنائی گئی، سنانے کے بعد کہا ٹھیک ہے اس کو پیروں کی طرف سے کاٹا جائے۔ اس کے غلاموں نے پیروں کی طرف سے کاٹنا شروع کیا، لیکن وہ پھر بھی مسکرا رہے تھے، اور زبان پہ تھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، قربان جاؤ ایسے عاشقوں پر۔ پھر اس بادشاہ نے کہا تھا، اس ظالم بادشاہ نے کہا تھا اے غلام کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو کہا مجھے فخر ہے کہ تم نے مجھے اوپر سے کاٹنا شروع نہیں کیا بلکہ پیروں کی جانب سے کیا، جب تک تم میری گردن تک آؤ گے میں اپنے نبی کا نام لے لوں گا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ والا ہمارا نبی، سب سے والا وہ والا ہمارا نبی، سب سے اچھوں میں اچھے سمجھیے جسے ہے ان اچھوں میں اچھا ہمارا نبی۔ اللہ تعالی ہم سب کو مصطفیٰ سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں پنجتن پاک کے صدقے میں ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، اسلام زندہ باد اور دشمن اسلام مردہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔